سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا. جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جاتا ہے تو سب سے پہلے ایک حکم بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. وہ کیا حکم ہے؟ کہ جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے، جن مسلمانوں نے قربانی کرنی ہے، جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو بڑا عجیب حکم ہے. وہ کیا ہے کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے ناخن بھی نہیں کاٹنے، آپ نے بال بھی نہیں کاٹنے، حجامت بھی نہیں بنوانی. داڑھی تو کٹوانا ویسے ہی حرام ہے، داڑھی کٹوانا تو ویسے ہی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے. تو یہ حکم کیا ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ناخن بھی 10 دن تک نہ کاٹے جب تک قربانی نہیں کرتا، اور اپنی حجامت بھی نہ بنوائے، اپنے بال بھی جسم کے نہ کاٹے جب تک قربانی نہیں کرتا. اللہ یہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کے محبوب بندے احرام کا حج باندھ کر، یعنی حج کی وردی پہن کر، احرام وردی ہے نا حج کی، حج کی وردی پہن کر لبیک اللہم لبیک، اللہ کے گھر کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ میں حاضر ہوں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگا رہے ہیں. اور حج ایک عاشقانہ عمل ہے. اللہ کی محبت، اللہ کے عشق جس کے اندر جو ہے، جس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، اسی کو حج کے اندر بڑا مزہ آتا ہے. یہ عاشقانہ عمل ہے. جیسے عاشق اپنے محبوب کے پیچھے جو ہے نا مارا مارا اور دوڑا دوڑا پھرتا ہے، اسی طرح اللہ کا ایک محبوب بندہ جو ہے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے کبھی کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی مینا کے میدان کے اندر جا کے خیموں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور کبھی عرفات کے میدان میں اللہ کے سامنے راز و نیاز کی باتیں کر رہا ہے، اور کبھی وقوف مزدلفہ کر رہا ہے، اور کبھی دیوانوں کی طرح ایک پتھر کو جو ہے نا جا کر کنکریاں مار رہا ہے، اللہ کے نام کے اوپر جان کا نذرانہ قربانی کی شکل کے اندر پیش کر رہا ہے. یہ حج عاشقانہ عمل ہے. تو اللہ کے محبوب بندے ان دنوں کے اندر کیا کیے ہوئے ہوتے ہیں؟ احرام باندھے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو احرام باندھے ہوئے ہیں ان کے لیے پابندی ہے کہ تم نے اپنے بال بھی نہیں کاٹنے، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹنے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندو، میرے وہ محبوب بندے جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اپنے ناخن اور بال نہیں کاٹتے جب تک قربانی نہ کر لیں. اور تم اگر نہیں جا سکے حج بیت اللہ کے لیے، تم جاؤ، اگر تم نے قربانی کرنی ہے تم بھی ان کے ساتھ مشابہت اختیار کرو. جب عرفات کے میدان کے اندر اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر برسیں گی اور اللہ کی رحمتوں کا نزول جب ہوتا ہے ان دنوں کے اندر ان مسلمانوں کے اوپر، تو ہم ان کی مشابہت اختیار کیے ہوئے ہوں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر بھی کوئی نہ کوئی چھینٹا آ جائے گا. ہاں، یہ مشابہت اختیار کرنا، یعنی جیسے اللہ کے محبوب کر رہے ہیں ہم بھی وہ اعمال کریں. یہ مشابہت اختیار کرنا یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو آدمی جس قوم جیسا بنتا ہے، جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، لباس کے اندر، وضاقت کے اندر اور چال ڈھال کے اندر، اپنی وضاقت کے اندر جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں شمار ہوتا ہے، وہ انہی میں شمار.